شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، باہر جڑے جڑے سیانے ساتھی بیٹھے ہو، انہوں کو گزارش ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ آمنا قبول فرماوے. اتنا دور دا سفر کر کے گھروں مسجد جا گئے اور سہری چوں اگر مسجد دے اندر آؤں تو تاری مہربانی ہو. جگہ اس سائڈ تے بھی پئی ہے، نیچی سائڈ تے بھی جگہ پئی ہے. باہر والے ساتھی تو میں گزارش کھڑا کرنا مہربانی کر کے اندر آؤ. جزاک اللہ. اس سے پہلے میں سارے رضا کھڑا میں اپنے گھر آیا کھڑا کہ بندے کو جاندا. باہر والے ساتھی مہربانی کر کے اندر آؤ. جزاک اللہ. اندر ہے تھوڑا جزاک اللہ. محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اعلان فرمایا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. ایک خشکی اور تری کے اندر یعنی ہر جگہ تے جو بد امنی، بے سکونی، پریشانی، مصیبتاں، مشکلات، ٹینشناں، یہ سارے بما کسبت ایدی الناس کے لوگوں نے اپنے ہاتھوں دی کمائی ہے. لوگوں نے اپنے قصور ہیں، لوگوں نے اپنے غلطیاں ہی وجہ کو ٹینشن اور بیماریاں اور پریشانیاں آ گئے. سورہ بتین دی آخری آیت علیہ السلام بی احکام الحاکمین دی تفسیر دے اندر امام ابن قیم رحمہ اللہ لکھ دیں کہ اللہ پاک حاکم لا حاکم مالک الملک کے اللہ پاک شہنشاہ ہے. دنیا دے حاکم اور مالک دا ایک قانون ہوتا ہے کہ اگر نوکر اپنی نوکری کو اچھے طریقے دے نال نبھاوے نا تے مالک ان دے نال اچھا معاملہ پیش کرے نا، ٹائم تے تنخواہ دے دے، ان دے نال اخلاق بہتر، سارے معاملات بہترین چل رہے ہیں. اور دنیا دا ہی قانون ہے کہ اگر نوکر اپنی نوکری ٹھیک نہ کرے ور مالک کو تنخواہ دے ٹائم بھی تنگ کرے نا، ور مالک دیگر معاملات دے اندر بھی ان کو پریشانی دے دے، سزا دے دے. تو کیا اللہ پاک اتنا کمزور ہے کہ اللہ پاک نیکی کرن والے کو نیکی دا بدلہ نہیں دے سکتا؟ اللہ پاک احکم الحاکمین ہون دے باوجود اتنا کمزور ہے کہ اللہ پاک ظلم کرن والے کو ظلم دا بدلہ نہیں دے سکتا؟ امام صاحب فرمائیں یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. اگر کہیں
عزتاں ملدیاں پہ، مقام اور مرتبہ ملدا پہ، تے اللہ پاک دی عدالت دا فیصلہ ہے۔ ایک دنیا دی عدالت ہے، ایک آسمان دی عدالت ہے، ایک دنیا دی عدالت ہے، ایک اللہ پاک دی عدالت ہے۔ دنیا دی فیصلے اور عدالتاں دے اندر تے اوٹ پٹان تھی ویندی ہے، اونچ نیچ تھی ویندی ہے، ہیرا پھیری تھی ویندی ہے، لیکن اللہ پاک دی عدالت دے اندر ہیرا پھیری نہیں تھی دی۔ جیڑا بندہ جیویں کرے دے اللہ پاک ان کو اوویں ہی اجر دے۔ اگر کوئی بندہ نیکی کرے تے اللہ پاک ان کو نیکی دا اجر دے۔ اگر کوئی بندہ اچھائی کرے انہیں نال بھی اچھائی تھی دیئے، اور اگر بندہ برائی کرے کہیں کو نقصان دے وے تے انہیں نال بھی برائی تھی دیئے، ان کو بھی نقصان ملتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ دی عدالت کا قانون اور اٹل فیصلہ ہے۔ جیسا کرو گے ویسا، جو کچھ رہے سو وہ کچھ، بولو آپ ہے، جو کچھ رہے سو وہ کچھ۔ یہ صرف دنیاوی محاورہ نہیں، اللہ پاک دی عدالت کا قانون اور اٹل فیصلہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے۔ حدیث پاک کے راوی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمیندن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الراحمون یرحمہم اللہ، جڑے لوگ لوگاں دے اوتے رحم کرن، لوگاں دے اوتے شفقت کرن، آسمان والا رب اپنی عدالت دے فیصلے نال انہاں لوگاں دے اوتے رحم کرن اور شفقت کرن۔ نبی پاک کی دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ کئی مسلمان کی مشکل اور مصیبت دے وقت کا مند ہے، کل قیامت علی دیوار اللہ رب العالمین مجھے قیامت دے سختیاں دور کر دے، یہ نیکی دا بدلہ اور اجر ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں دے نال بھلا کرنے والے دی پتہ کیا فضیلت بیان کی تھی؟ علماء کرام موجود ہیں، یہ حدیث کو غور نہ سنائے ہوئے کو یاد کر کے بنائے، آج تو بعد نظریہ بنا کے بننا ہے کہ اساں ہر کہیں نال بھلا کرنا ہے، اساں ہر کہیں دا فائدہ سوچنا ہے، اساں ہر کہیں نال چنگائی کرنی ہے۔ حدیث پاک سماعت فرماؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک سائٹ تے مسجد نبی دے مہینے پورے دا اعتکاف ہوئے۔ مسجد نبی کیڑی مسجد جہدے بارے نبی پاک نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر کو گن کے میرے منبر تک جتنی بھی جگہ ہے اللہ کی جنت کا ٹکڑا ہے۔ شور نہ کرے بھیجا انہیں ٹھیک ہے، اللہ کی جنت کا ٹکڑا ہے۔ اتنی عظیم جگہ اللہ کی جنت کے ٹکڑے دے اندر مہینہ پورا ایک بندہ اعتکاف بیٹھے او مسجد نبوی جہدے ایک نماز پڑھن دی 1000 نماز دا ثواب تھیندا ہے۔ مہینہ پورا بندہ اعتکاف پاوے کہ ایک سائڈ تے نبی پاک نے فرمایا کوئی مسلمان دی کوئی حاجت، کوئی مصیبت، کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی، کوئی کام، کوئی معاملہ ہوئے، یہ دور معاملے ہوئے، ایک سائڈ تے مسجد نبی دے مہینے دا اعتکاف اور ایک سائڈ تے کئی مسلمان دی مشکل تے مصیبت ٹلن دی بات، آپ نے فرمایا میں مسجد نبی دے مہینے دے اعتکاف والے ثواب کو چھوڑ کے کئی مشکل مسلمان دی مشکل تے مصیبت حل کروا بنیا میں کو زیادہ پسند ہے، میں کو زیادہ محبوب ہے۔ کئی مسلمان نال نیکی کرنا، کئی مسلمان نال محبت اور پیار کرنا، اچھائی کرنا، بھلائی کرنا بڑا عظیم عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اعلان فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی دا بدلہ نیکیوں گئے، اچھائی دا بدلہ اچھائیوں گئے، چنگائی دا بدلہ چنگائیوں گئے۔ آسان الفاظ جیو سمجھاواں جو کچھ رہے سو وہ کچھ جیسو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر دے اندر ہیں،
تے نبی پاک نے فرمایا زملونی زملونی، اے خدیجہ میں کو کوئی چادر لے لو، اے خدیجہ میں کو کوئی کمبل لے لو۔ ماں خدیجہ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کمدہ دے دینا، آپ کو پریشان دے دینا۔ ماں جی فرماون لگیا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ دے محبوب پیغمبر پریشان کیوں ہوئے، اللہ دے پیغمبر دکھی کیوں ہوئے، میں اللہ دی قسم چاہ کے پیا دیاں، اللہ پاک تو کو کدائی نہیں ضائع نہ کرے سی، میں اللہ دی قسم چاہ کے پیا دیاں، اللہ پاک تو دی کدائی نہیں کنڈ نہ لگانے سی۔ آخری دی وجہ کیا ہے، اللہ ضائع کیوں نہ کرے سی، اللہ پاک کنڈ کیوں نہ لگانے سی، انکا لا تصل الرحم، اللہ دے پاک پیغمبر تساں لوگاں نال صلہ رحمی کرے ہو، لوگ تا کو تھکے مارنا، تساں انہاں کو سینے نال دے دے ہو، لوگ تا کو تکلیفاں دے میں، تساں انہاں کو دعاواں دے دے ہو، کچھ وجہ ہے وَتَحْمِلُ اللَّهُ، اللہ دے پیغمبر لوگاں دی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھ دے وے، لوگاں دا بوجھ اٹھے دے وے، لوگاں دا غم رکھے دے وے اپنے دل دے اندر، جڑے بندے دے اندر یہ صفات موجود ہوئے، اللہ پاک ایسے بندے کو کرائی ضائع نہیں کرنے، اللہ پاک ایسے بندے دی کنڈ نہیں لگنے، اصول سمجھ کی بنی والی۔ نبی پاک یہ کئی حدیث تو سناوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا مسلمان بندہ کہیں اپنے مسلمان بھرا واسطے دعا کرے نا، جیڑی دعا کرے دے اللہ فرشتے سمجھتی بھی ہے، دہشت کرے اس بھی کر دی، جیڑا بندہ کہیں مسلمان بھرا واسطے جیڑی دعا کرے دے اللہ فرشتے کو حکم دے دے، فرشتیوں جو کچھ کی اپنے مسلمان بھرا واسطے منگے پہلے ایک انہوں بعد جب دے دے، پہلے ہی کیوں بعد یار اساں پیسے کرتے کہیں بھرا کو نہیں سے دے سکتے تھے، دعا بھی نہیں سے دے سکتے، ایدے کنیسٹی گئے ایدے اساں دل دے سخت اور چھوٹے دل لگے تھی گئے اساں کہ اساں کہیں دعا بھی نہیں سے دے سکتے۔ اور سنو اپنے مشکلوں کے مصیبتاں ٹلن دا سب تو بڑا جڑا نسخہ ہے نا، نسخہ لکھ کے ونجو، آپ کو کوئی بیماری لگ پڑے نا، تساں چاہتے ہو کہ والی بیماری تو جلدی اللہ شفا دے، کہیں بیمار بھرا واسطے ہاتھ جا کے دعا چا کرائے، اللہ پاک انہیں کو پہلے تو کو شفا دے، والی نوکری نہیں لگتی پئی نا، سڑن دی بجائے انہیں کون دی بجائے دعا کرنی، اللہ ان دی نوکری لگ وجے، ان دی نوکری بعد لگی پہلے تمہاری لگ سکے، تمہارا کاروبار نہیں نہ چلتا پیا، کئی ایسے بھرا کو بولنے انہیں واسطے ہاتھ جا کے دعا کرنی، اللہ کے کاروبار برکت دے، پارے کاروبار تو پہلے برکت آسی، انہیں کاروبار تو بعد برکت آسی۔ اسلام نے اصول سمجھائے، اسلام نے نظریہ سمجھائے، تساں کہیں نام چنگائی کرو، چنگائی نہ پانے نام تھیوے، اللہ کو احکم الحاکمین کہیں آٹ گئے، تساں کہیں دا بھلا کرو کہ توالا بھلا نہ تھیوے، اللہ کو احکم الحاکمین، حاکم دا حاکم، مالک الملک اور شہنشاہ کہیں آٹ گئے۔ اللہ پاک یہ دنیا دے بادشاہ اور دنیا دے مالک اور دنیا دے عدالتہ چنگائی کا بدلہ چنگائی دینے ہوتے، اللہ نہیں دے سکتا، چلا بھی نیکی کرو، ہی نظریے نال کرو، اللہ نیکی دا بدلہ دے سی، اور اللہ دا وعدہ ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی دا بدلہ نیکی ہو گئے، چنگائی دا بدلہ چنگائی ہو گئے، تساں کہیں دا بھلا کرے سو تو ادا بھی بھلا تھی سی، اللہ دا وعدہ ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ذرا میری طرف توجہ کرنے وجہ پوچھا واقعہ جڑائی میں زمن دے اندر سنا ور جانا، اللہ دے پاک نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام مدین دے کھود ہوتے بیٹھے ہوئے دو نوجوان لڑکیاں کھڑے ہوئے، موسیٰ علیہ السلام انہاں عورتوں کو نہیں جان دے، یہ دو لڑکیاں دے دو عورتاں موسیٰ علیہ السلام کو نہیں جان دیا، موسیٰ نے انہاں لڑکیاں کو بکرے کو پانی پلوا دیتا، موسیٰ علیہ السلام نے انہاں دو نوجوان لڑکیاں دے نال دو
نوجوان عورتاں دے نال بھلائی کیتی ہے چنگائی کیتی ہے تے اللہ دا بھی وعدہ ہے ہر جزاء الاحسان الا الاحسان چنگائی دا بدلہ چنگائی ہے جیسا کرو گے ویسا کرو گے موسیٰ علیہ السلام اتھائی بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑی دیر دے بعد ایک نوجوان لڑکی آ گئی ہے موسیٰ تو میرا بابا سلینا پہ موسیٰ علیہ السلام کو صدا گئے موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے پیغام آ گئے اللہ پاک نے روٹی بھی دیتی ہے روٹی پکا والا بھی دیتی ہے کیوں اس وجہ تو موسیٰ علیہ السلام دی پہلے نیکی دا اللہ نے تذکرہ کیتا ہے اچھائی تے پھلے دا تذکرہ کیتا ہے والا اللہ پاک نے دوچھے نمبر تے انہوں نے پھلے تے اچھائی دا تذکرہ کیتا ہے اللہ پاک قانون نے سمجھاون چاہن ہر جزاء الاحسان الا الاحسان اگر تسا چاہتے ہو ساری زندگی سکون آ ونجے بل اپنے گریبان جھنگو اسامی ہمسائے کو سکون دیتی ودے ہیں یا کہنا اگر تسا چاہتے ہو سارے دکھ تے تکلیفاں موقع من بل اپنے گریبان دے اندر جھانکنے اسا اپنے بھرا کو دکھی تے نہیں سے دیتی ودے تکلیفاں تے نہیں سے دیتی ودے یہ اصول سمجھ ونجو جیسا کرو گے ویسا کرو اللہ نے پاک نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام یہ دوچھا مارچا تے سیدنا خضر علیہ السلام اے دوئے اللہ دے بندے ویندے پہر سفر دے اندر سیدنا خضر آکھن لگے موسیٰ یہ جڑی دیوار ڈہنا دیئے یہ دیوار کو صحیح کرنا ہے بلا بڑھانا ہے موسیٰ علیہ السلام پوچھن لگے اساں تا اللہ دے تین دی دعوت لے منائے ودے ہیں کوئی دیواراں بڑا مانی سے ہے مستری تے مزدور بھی سے یہ دیوار کیوں بنانی ہے سیدنا خضر علیہ السلام آکھن لگے اس وجہ تو کیونکہ یہ مکان تے کمرے دے اندر تو یتیم بالن دا خزانہ پہ آئے اگر ایک دیوار ڈھے گئی انہاں دو یتیم بالن دے خزانے تے مال کو نقصان پہنچ ویسی تے اللہ پاک کوئی برداشت ہی نہیں کوئی بندہ انہاں دو یتیم بالن دا خزانہ چاولے اے لوگو اللہ اپنی قدرت نال دیوار کو تھائی روکن چاندہ وہ دیوار روک ونیا اللہ نبیوں کو حکم پیوں پیادے دے دیوار بڑا بڑا اللہ نے ایک قانون سمجھانا اللہ نے ایک اصول سمجھانا اور کیا اصولا اے مالک کریم تو بار یقین انہاں دے مال دی حفاظت نبیوں کو پہ کرویں دے ہو انہاں نال بھلائی تے چنگائی اپنے نبیوں کو پہ کرویں دے ہو اللہ اشارے جبے بھی تا یتیم مال صرف انہاں دو بالاں دے مال دی حفاظت کیوں پہ کرویں دے ہو اللہ پاک نے جواب دیتا فقانا ابوہما صالحا اس وجہ کو انہاں دو یتیم بالاں دے مال دی حفاظت پہ تھی دیئے ای وجہ کو اپنے نبیوں دے کول انہاں دو یتیم بالاں دے نال نیکی تے بھلائی تے چنگائی کرویں دا پیوں فقانا ابوہما صالحا انہاں دوہاں بالاں دے والدین بھی صالحان نیکیاں کریں دے ہاں لوگاں نال بھلائیاں کریں دے ہاں چنگائیاں کریں دے ہاں تے میں اللہ دی عدالت دا قانون ہے ہر جزاء الاحسان الا الاحسان جیسا کرو گے ویسا بھرو گے یہ تساں کہیں بھی اولاد دا اچھا تے بھلا کرے سو یہ تساں کہیں دے نال نیکیاں کرے سو تواڈی اولاد دے نال بھی نیکیاں تھی سن اچھایاں تھی سن بھلایاں تھی سن تواڈے مرن تو بعد بھی اللہ پاک تواڈی اولاد دے اوتے دستے شفقت رکھن والے انسان تے بندے پیدا کر لے میرے سامنے سمجھ رکھتا اچھائی بھلائی واسطے اپنی اولاد دے مستقبل واسطے کوٹھی بنانا ضروری نہیں اساں سمجھتے ہیں اولاد اساں پتہ نہیں مار بجنا ہے اساں رام رہے یا نہیں ٹھیک ہے بھائیاں اساں پتہ نہیں رام رہے یا کہنا اولاد کی تے کوئی کوٹھی کوئی مکان کوئی پلاٹ کوئی گدی کوئی دکان کشے نہ کشے بنا بنو نہیں یہ تے عارضی چیزیں
ایک زلزلے دا چھٹکا آوے او پہ ویندنی بنگلے او پہ ویندنی کوٹھاں او پہ ویندنی سارا کچھ ایکسیڈنٹ اللہ نہ کرے تھی پوے دے او پہ ویندی ایک گڈی اے نیکی والا ایسا عمل ہے تڑے مرن تو بعد بھی اللہ تڑی اولاد دی حفاظت کرے سی کیوں؟ کیونکہ تسان لوگاں نہ نیکی کریں دے رہی ہے اللہ پاک دی عدالت کا ایک قانون اور فیصلہ ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان جیسا کرو گے آج کوئی تقریر شکریر نہیں آج تے محبت پیار نہیں میں حال ویلا بن رہا ہے قاری خلیل الرحمان صاحب کو میں کہ ہن بھائی عبد استاد صاحب تو بعد جماعت سو مناویں جاگ دی رہا ہے آدم سے انشاءاللہ جاگ دی رہا سی بلا تقریرہ کرے سو آج تے میں حال ویلا بننا ہے تے کوئی محبت پیار جب نہیں کریں اصول ہے سمجھنا ہے اگر اساں چاہتے ہیں نا ساکوں سکون ملے اگر اساں چاہتے ہیں نا ساجا تکلیفاں دور تھیون اگر تساں چاہتے ہو نا کہ ساجا پریشانیاں ختم تھی ونجن اگر تساں چاہتے ہو نا ہمسایا سارے نال چنگائی کرے بلا چنگائی کرنی پوسی پہلے چنگائی کرو بھلائی کرو تو آدھے نال کوئی بھلائی اور چنگائی تھی سی تساں غور نہیں کیتا اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدى جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف دے میدان دے اندر لوگاں کو اللہ دے دین دی دعوت والے دن لوگاں کو اللہ دے دین سنے دے ودن اللہ دے محبوب پیغمبر لوگ پتھر ودے مرے نبی پاک کو میں لمبا واقعہ نہیں سنامان چاہتا صرف اشارہ تن بات ایک سمجھامان چاہتا اللہ دے پاک نبی لولہانوں کے ایک باغ دے اندر آکے میں گئے جبریل امین آگئے اللہ دے پاک پیغمبر اجازت تو سانجا دے ہو انہاں کو پیس کے رکھ لے ہو انہاں دے رگڑے کر لے ہو کیونکہ تو آکو تکلیف دیتے نے اللہ دی عدالت دا فیصلہ ہے اگر تساں راضی تھی ونجو تے اللہ بھی نہ کو رگڑے کٹ کے رکھ دے جنہیں تو آکو پتھر مائے دے رہی ہیں انہیں انہاں کو پہاڑا والے پتھران دے نال پیس کے رکھ دے سو کیونکہ جیسا کرو گے ویسا کرو گے اللہ دی عدالت دا قانون ہے نبی پاک نے دعا کی تھی اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون اللہ دے پیغمبر دعائی بیٹھے کریں دے واسطے جڑا پتھر مرے دے رہی جڑے تکلیفاں دے رہی ہیں جڑے نبی پاک کو پتھر مرے دے رہی اللہ دے پاک پیغمبر انہوں واسطے دعاں بیٹھے کریں رحمت دیاں ساتائیں دے وے رحمت دیاں ساتائیں دے وے پتھر زمانہ مارے سونا بلگی دعائیں دے وے پتھر زمانہ مارے سونا بلگی دعائیں دے وے تے اندے رت پہ نہ کوئی تولے اندے رت پہ نہ کوئی تولے اندی کیڑا دیس کرے جند لبائیوں تے رب بولے سونا من موڑائے سونا من موڑائے اے سادے آقا مت نجھیاں اے سادے آقا مت نجھیاں نہ کوئی آیا نہ آئے سنے اللہ تا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دکھی دلان دا طبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر تمہیں بیٹھے کرنا سامنے اللہ دے پیغمبر دے بندہ گئے نام متمبن دیئے اللہ دے پیغمبر دا کلمہ نہیں پڑھا لیکن اللہ دے پیغمبر کو آکھن لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تسا آنکھوں تے میں تاری زمانت جا کے میں تو اپنے مکے صحیح سلامت واپس چھوڑ کے آنا نبی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے اے نبی پاک کو اپنی امان تے زمانت دے اندر کھن گئے اللہ دے پاک پیغمبر کو مکے دے اندر کھن گئے حضرات دی وقار دیوارا تبدیل ہو گئے جن سال تبدیل ہو گئے کئی سال دے بعد متم بن ندی فوت ہو گئے تے اللہ دے پاک پیغمبر بدر دے میدان دے اندر نبی پاک تے نبی دے یار 70 صحابہ کرام نے 70 کافر
کافر مار دیتے تے 70 کافراں کو قید کر کے گھنا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدیہ کھن کے لوگاں کو رہا بیٹھے کریں ایک لمبی تفصیل ہے میں تفصیل نہیں بننا چاہوں فدیہ کھن کے اللہ دے پیغمبر رہا بیٹھے کریں ایک بندے دا فدیہ چاہتی ودے جبیر بن مطعم اپنا نام کھڑا دے سیدہ ہے آپ نے فرمایا کہندا بیٹا ہے مطعم بن عدی دا بیٹا آپ نے فرمایا کیڑا مطعم بن عدی او مطعم بن عدی جڑا تو اپنا طائف جو مکے چھوڑ کے آیا آپ نے آنکھی وچوں آنسو آ گئے آپ نے فرمایا ماں میں جبیر میں تیرے کولوں پیسے بھی نہیں گھندا تے آزادیاں بھی دینا پیاں رہائیاں بھی دینا پیاں اے کیوں آزادیاں پہ ملتے ہیں کیوں رہائیاں پہ ملتے ہیں مطعم بن عدی جبیر بن مطعم دے باپے نے نبی پاک نے نال چڑھائی کی تھی آئی اللہ دے پیغمبر کو طائف جو گھن کے مکے تک چھوڑ کے آیا اللہ دے پاک پیغمبر کئی سالہ بعد انہی چڑھائی کو یاد کر کے ان کو رہا پہ کرنا ان کو بغیر فدیے تے پیسے دے واپس پہ کرنا ایک کیوں پیا مل دیا محبتاں اس وجہ تو ہر جزاء الاحسان الا الاحسان تسا کہیں نال چنائی کرو تسا کہیں نال بھلائی کرو تسا کہیں نال فائدہ کرو یہ ہو ہی نہیں سکتا تھوڑا فائدہ نہ تھی وے اللہ پاک بھی تھوڑے نال بھلائیں کرے سی بات دور نہ لگی مجھے یہ تو تھوڑا نیکی دے بارے دسی کئی بڑے سیانے بڑے والے ہوگا فلانا میرا جانا والا ہے میں کھنے کھا میں کیا کچھ ظلم کرے سو تے ظلم بھی انہیں تھی سی کئی کو تکلیف دے سو تکلیف بھی اینے ہی انہیں بھی سی غور کرو نمرود تے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جڑے ویلے انہیں دربار دے اندر انہی عدالت دے اندر دلائل پیش کی تھی اللہ پاک دی الوہیت اور ربوبیت دے اشارہ تن بات دور نہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو تکلیفاں دیتیا ماریا نہیں تکلیفاں دے رہا تکلیفاں دیتیا بل اللہ پاک نے آسمان تو جزاء وفاقا ظلم دا بدلہ ظلم ہو گئے اللہ پاک نے آسمان تو مچھران دی بارش بھیجی ہے انہاں مچھرانے دی فوج کو مار دیتا ہے تے اللہ پاک نے ان نمرود کو مروایا نہیں ان دے نک دے اندر مچھر پہ گئے جویں ابراہیم علیہ السلام کو تکلیفاں نے داری ہے اللہ نے بھی کو تکلیفاں دی دیا جویں ابراہیم علیہ السلام کو پریشان کی دی رکھے سا اللہ نے بھی ظالم کو پریشان کیتا ہے تے ذلیل و رسوا کیتا ہے کیویں ذلیل و رسوا کیتا ہے جوان جتی مروین دے اپنے سر تے اپنے نک دے اندر کہنے کرو مروین دے اپنے غلاماں تے نوکراں دے کول رات دے وقت ستا پیوں دے مچھر وقت جام کو دے جوان دا وقت جتیاں مروین دے اپنے سر جا کیوں کیونکہ تلک الایام نداولها بین الناس اے دیواراں ہی کو جیاں صدا بہار ہی کو جیاں نہیں رہاں اے رات دی لوگاں دے درمیان تبدیل ہوندے رہندن آج تواڈے کول طاقت ہے آج مال ہے تے صدا نہیں رہنا کہیں تے ظلم نہ کرے اللہ پاک دی عدالت دا فیصلہ اور اٹل قانون ہے جیسا کرو گے ویسا برو گے جے کچھ رہے سو وہ کچھ جیسو میں جڑی بات کڑا سمجھنا ظلم نہیں کرنا کہیں تے تکلیف نہیں لیونی کہیں کو اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے یار سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ دے غلام امیہ سیدنا بلال کو تتیاں گاریں تے لٹا کے سینے تے پتھر رکھڑے دے وزن رکھن دی خاطر بلال ہلے نا بلال تکلیفاں برداشت کریں داری ہے تلکل ایام نداولها بین الناس ولا ایڈی بھاراں تبدیل تھیوں بدر کا میدان ہے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ تلوار چاہتی ودن امیہ اگو بھجدہ ودے بلال پچھو پچھو ہے اللہ پاک دی عدالت دا فیصلہ دیکھو لوگو اللہ پاک گردن لبھا کے بھی امیہ کو مروا سکتا
اللہ نے ایویں نہیں مروایا. سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو آگن بلال میں ضمانت پیا دینا میں کو اپنی امانت پیا گھننا کو نہ مار. بلال نے آکھے نا ایک کیویں ظلم کرنا رہی ہے میں کو دیوانہ یاد تلک الایام نداولها بین الناس. اور ذرا منظر پہ غور کرائے جویں بلال کو تتے انگارے تے امیہ لٹا دینا اتے پتھر رکھ دینا امیہ بھی لیٹ کے زمین تے اتے سیدنا عبد الرحمن بن عوف سم گئے. بلال رضی اللہ عنہ میں تلوار پیٹ مار کے جوان کو مار دیتا ہے. اللہ پاک نے پیغام دیتا ہے تلک الایام نداولها بین الناس. دیواراں ہی کو جیاں نہیں رہا جو کچھ رہے سو وہ کچھ جیسو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. جویں امیہ بلال دے سینے تے پتھر رکھ دا آج امیہ دے سینے تے عبد الرحمن بن عوف ستا پہ. بلال کو بھی تلو تکلیفہ مل گیا آج امیہ کو بھی تکلیفہ مل گیا پہ مردہ پہ سڑدہ پہ. میں دوجی جڑی بات سنا مر جانا مکہ مکے دے اندر نبی پاک دا چھوٹے قدم والا صحابی ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود بریک پلنے والا مشہور صحابی. اللہ دے پاک پیغمبر دے یار کو ابو جہل کئی واری سر دے اندر تلوارہ مریندا نہ صرف تکلیفاں دیندا جان کے نہ مریندا صرف زخم کریندا تاکہ عبداللہ بن مسعود کو تکلیفاں مل جانا. عبداللہ بن مسعود استقامت پہاڑ پر آ رہی ہے لوگوں. تلک الایام نداولها بین الناس. بلا دیوارہ نے پلٹا کھا دے بتا میدان ابو جہل کو معوذ و معاذ مرے دے ورمان جڑے ویلے معوذ و معاذ نے ابو جہل کو زمین تے سٹے. عبداللہ بن مسعود آکھن لگے ہن سائیڈ تے تھی ونجو ہن میری واری آ گئی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود دے سینے تے چڑھ گئے سینے تے چڑھ گئے آکھن لگے بے ابو جہل وقت یاد کر جناب تو بھی میرے اتے چڑھونا میں سینے تے میں کو تلوار نال تکلیفاں دے نامے تیرے ہاتھ جی تلوار ہوں دی آئی میرے ہاتھ جی تلوار ہے. فرق صرف اتنا ہے تیری تلوار نمی ہوں دی آئی میری تلوار پرانی ہے لیکن اللہ پاک نے اوہ تے کو سزا دیتی ہے جنہیں میں کو سزا دینا میں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ذلیل کر کے مارے ابو جہل کو. اللہ نے آسمان پہ اللہ تعالیٰ تو فیصلہ سنا دیتا ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. جب تسا کہیں کو تکلیف دے سو تو آپ کو بھی تکلیف ملنی ہے. یہ نہ سوچو کہ ایسا کہیں کو تکلیف دیتی ہو دے ایسا پھلنے کام بڑے ہو دے. پٹواری میدا واقع تھے وکیلہ نال میری سلام دعائے ایم پی ایم این نال اصحاب روٹی کھاندے پینے باندھے ہیں وہ سارے گھر اندر نال سمجھتے ہیں. چیئرمین سر اپنا ہے ایس ایچ او نال ساری یاری ہے سارے معاملات ہینڈل نہیں. یہ دنیا دے عدالتیں یہ کیس جت ویسے ایک آسمان تے اللہ دی بھی عدالت لگی ہوئی ہے نا. اللہ دی عدالت بھی ہے. مشہور واقعہ ہے سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہاں دے خلاف ایک عورت نے عدالت وچ کیس کر دیا. آکھن لگی ہے سعید بن زید جڑے مکان اور جڑے گھر وچ رہندا ہے نا ایک گھر اور مکان سعید بن زید دا نہیں مل ہے. جڑے ویلے کیس چلیا امام ذہبی رحمہ اللہ نے بڑی تفصیل نال واقعہ نقل فرمایا. جڑے ویلے کیس چلیا نا سیدنا سعید بن زید آگے ایک چار پورے موڑے گواہ نار لائی ودی عورت ای قسمہ چاون لگ گئی. سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ آکھن لگے میں اپنی صفائی وچ نبی پاک کی ایک حدیث پاک سنے نا میں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک یاد ہے. جڑا بندہ کہیں دی زمین دے اوتے ایک بالشت بھی قبضہ کرے تھی نا ایک گٹھ جتا بھی اللہ پاک کل قیامت علی ماروں دے پر بدلے گرسن. اللہ پاک زمین تے 7 توک بنا کے اودے گلے وچ پوا دے سن. اللہ کو بڑی سزا دے سن. میں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی یہ حدیث یاد ہے میں تے ایک گٹھ کیا ایک انچ ایک انگل جتا کہیں دی زمین تے قبضہ نہیں کرے گا. اے تے الزام لائی کھڑی ہے کہ میں جگہ دے اوتے خیمے لائی بیٹھا ہے جگہ دی ہے نہیں جگہ میری ہے. قسمہ چاہتے ہوں گواہ پیش کیتے کوڑ موڑ نال اپنا معاملہ سیٹ کر دیتا. عدالت دنیاوی ہے انہاں ظاہری طور تے فیصلہ عورت دے حق دے دیتا
جڑے ویلے عورت دے حق وچ فیصلہ ہوئے دنیا دی عدالت وچوں سیدنا سعید بن زید کیس ہار گئے ہن یہ فیصلہ اللہ دی عدالت وچ پیا رہے سیدنا سعید بن زید آکھن لگے اللہ تو جاننا ہے میں سچا میں عورت کوڑی آئی اللہ سونیا اے زمین دے جڑے ٹکڑے دے اوتے کوڑ مار کے قبضہ کیتا ہی دے اندر ذلیل کر کے ماری ہی دے اندر ذلیل کر کے ماری تاریخ نے لکھے وہ عورت یہ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھوٹ مار کے وہ زمین کھسی آئی وہ عورت ہوں کھڈا آئی اٹھائی وہ کھڈے دے وچ چڑتی ذلیل تھیندی مر گئی وہ عورت دی قبر بھی کہیں نہیں بنائی اٹھائی کتے لاش کو چیر پاڑ گئے یہ اللہ دی عدالت کا فیصلہ ہے تلک الایام نداولها بین الناس یہ دیوارا سدا بہار نہیں راندیاں یہ جوانی سدا بہار نہیں راونی یہ پیسہ سدا بہار نہیں راونا یہ یاریاں سدا بہار نہیں راونا جے تساں کہیں دے ہوتے ظلم کرے سو تے وال ایویں سمجھو اپنے ہتھاں دے نال اپنی زندگی دا مستقبل پہ لکھتے ہیں جویں اساں کرے دے پے ایویں سادے نال تھیونا ہے اپنے ہتھاں نال اپنی تاریخ اپنی زندگی دا نبھانا لکھتے بیٹھے ہو تحریر پہ کرے دے ہو جویں اساں کہیں نال کرے دے والے ہیں ایویں سادے نال تھی سی میرے عزیزوں میرے بھائیوں میرے بزرگوں میں نا چیز طالب علم نے این مختصر کے وقت دے اندر تساں احباب کو وہ باتاں یہ سمجھائیں کہیں نہ بھلا کرے سو تے سارے نال بھلا تھی سی جے کہیں کو تکلیف دے سو تے سا کو بھی تکلیف مل سی اگر آج سا تکلیف اور پریشانیاں ہیں میں کو رات کا ندر سکون نال نہیں آندی اگر میں کو ذہنی طور پہ پریشانیاں آندیں اگر میں کو دل دا چین اور قرار نہیں پیا ملتا میں یہ سوچاں کہ میں کہیں دی ندر تے نہیں اڑائی بدا میں کہیں دے ذہنی ٹینشناں دا سبب تے نہیں بنیا پیا میں کہیں دا دل تے نہیں دکھائی بدا جنی وجہ کرو میرا دل دکھیا پہ جیسا کرو گے سنا وہاں سبب جیسا کرو گے جی جو کچھ رہے سو وہ کچھ جیسوں لہذا ہمیشہ اپنا نظریہ بناؤ اساں ہر کہیں نال چنگائی کرنی ہے اساں ہر کہیں نال بھلائی کرنی ہے کیوں حل جزاء الاحسان الا الاحسان اللہ دی عدالت دا فیصلہ ہے نیکی دا بدلہ نیکی ہوندی ہے چنگائی دا بدلہ چنگائی ہوندا ہے میں بھائی جان دے حکم دے اوتے ایک نظم سنے نا آج ہی لکھی ہے بڑی پیاری